اسلام میں نماز کی اہمیت یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے نماز کی اہمیت دین میں کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ ہم کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے ترک کرنے کو۔ پھر نماز پڑھے تو نماز ایسے پڑھے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ان کے نماز کے فرائض، واجبات، سنن، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ٹھیک طریقے سے نماز پڑھی جائے تو یہ نماز نمازی کے لیے اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ برعکس معاملہ ہو، نماز ٹھیک طریقے سے نہ پڑھی جائے تو پھر یہ نماز اس نمازی کے حق میں بد دعا کرتی ہے، اللہ تجھے بھی ایسا برباد کر لے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ اور جس کے حق میں نماز بد دعا کرے تو نماز اپنی طرف سے تھوڑا ہی کچھ کہتی ہے، نماز وہ تو ایک عمل ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ تو نماز ٹھیک طریقے سے پڑھنا۔ حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کا ذکر۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب مومنین کی صفات میں سے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع خضوع کا ذکر۔ اور ایک روایت جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد میں نماز میں جو ہم لوگ جو نمازی کہلانے والے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو نماز کے لیے نہیں آتے وہ مسجد میں نہیں آتے، وہ تو میرا مخاطب نہیں ہے۔ جو نماز کے لیے آتے ہیں، سامنے موجود ہیں، جو اس طرح کی بات سنتے ہیں، تو ہم جو غلطیاں کرتے ہیں وہ چند ایک موٹی غلطیوں کا ذکر اس نیت کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ اللہ بھی مجھے ان غلطیوں سے محفوظ رکھے اور آپ سب حضرات کو بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی انسان کے عمل سے متعلق نماز۔ سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، حساب نماز کا لیا جائے گا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی نماز فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، جب نماز درست نکل آئی تو وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز اس کی جو ہے وہ ناکام، نماز پڑھتا نہیں ہے، ڈھنگ سے نہیں پڑھتا، نماز اس کی ناقص نکل آئی، نماز میں ہی وہ ناکام ہو گیا، فقد خاب وخسر، یہ ناکام نامراد ہو۔ اگر کسی نے نماز تو پڑھی ہے لیکن جیسا پڑھنا چاہیے ایسا نہیں، یا کبھی انسان سے بھول سے بھی کوئی رہ جاتی، انسان سمجھتا ہے شاید میں نے پڑھ لی ہے، اس طریقے سے کوئی رہ جائے تو آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر اس کے نماز کے فریضے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، 4 رکعت تو پڑھ لی لیکن جیسے پڑھنی چاہیے تھے ایسا نہ ہو سکا، اور مغرب کی 3 رکعتیں تو پڑھ لی، جیسے پڑھنا چاہیے ایسا نہ پڑھ سکے، کمی نکل آئی تو نکل آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قال رب عز وجل، اللہ فرشتوں کو حکم دے کے فرماتے، انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو اس میرے بندے کی کوئی نفل نماز بھی ہے، اگر ہیں تو ان نوافل کے ذریعے سے اس فرائض کی کمی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی جو ہے وہ فرض پڑھ کے یوں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں اب 4 فرض پڑھ لے بس کافی ہے، 4 فرض پڑھ لے، بالکل ٹھیک ہے، 4 فرض پڑھ لے کافی ہے، لیکن جو پڑھنا چاہیے تھا جیسا ایسا پڑھا آپ نے؟ کون ہے جو ایسا کہہ سکتا ہے جیسا اللہ کے نبی نے پڑھی ہے ایسے ہی میں نے پڑھ لی؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اس لیے انسان کو چاہیے اپنے پاس نوافل کا بھی اسٹاک رکھے تاکہ فرائض میں جو کمی ہو ان نوافل کے ذریعے سے پوری کر دی جائے۔ تو اللہ اعلان فرمائیں گے کہ ہاں دیکھو تو صحیح میرے اس بندے کے کوئی نوافل بھی ہیں،
اگر ہیں تو ان کے ذریعے سے ان فرائض کی کمی کو دور کر دی جائے گی۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یکون سائر اعمالہ علی ذلک، پھر اس کے بعد جو ہے سارے کے سارے اعمال ایسے ہوں۔ نماز کے بعد روزہ ہے، روزے اللہ کا شکر ہے رکھتے ہیں، مسلمان رکھتے ہیں، دیندار رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے ان کی بات ہی نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد بھی زبان سے کوئی غلط لفظ نکل جاتا ہے، آنکھ غلط جگہ پر اٹھ جاتی ہے، کچھ غلط سن جاتے ہیں، تو اس میں روزے کی جو کیفیت ہونی چاہیے اس میں کمی ہے۔ تو لہٰذا نوافل روزوں کا بھی اسٹاک ہونا چاہیے۔ جمعرات کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان میں آپ روزے رکھا کرتے تھے، محرم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ نوافل ہوں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ پوری کر دی جائے۔ زکوٰۃ جتنا فرض ہے 2.5% ٹھیک ہے، لیکن 2.5% ادا کرنے میں ممکن ہے کہیں حساب میں دکان میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو، تو نوافل صدقے کا بھی اسٹاک ہونا چاہیے تاکہ